السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جس ماہ مبارک مہینہ کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے وہ مہینہ آ چکا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم سب روزہ رکھیں گے، اور اس مہینے کی فضیلت آپ حضرات پڑھ چکے ہوں گے، سن چکے ہیں کہ کتنی ساری فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے کی روزہ جو ہے تمام مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی فضیلتیں بتائی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفد الشیاطین۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ کی رحمت بندوں کے قریب آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کے اندر عبادت کر کے، تلاوت کر کے، روزہ رکھ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ کو منانا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ماہ مبارک کے مہینے، اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کو عام فرما دیتے ہیں مومنوں کے لیے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، اور اس مہینے کی روزہ مکمل رکھنا چاہیے۔ آج کیا ہوتا ہے، کوئی ایک روزہ رکھیں گے، شروع کا رکھیں گے یا آخر کا رکھیں گے یا بیچ کا رکھیں گے، اس طرح نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ مکمل مہینے کے 29 یا 30 روزے فرض ہیں تمام مسلمانوں پر۔ ایک روزہ رکھنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو پورے 29 یا 30 کا مہینہ ہوگا، 30 روزہ رکھنے ہوں گے، اور یہ 30 روزے ہی فرض ہیں۔ آپ بیچ میں ایک رکھیں گے، شروع میں ایک، اس طرح رکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ پورے مہینہ کا جو ہے روزہ تمام مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں اللہ کو منانے کے لیے صدقات و خیرات بھی کرنا چاہیے، روزہ بھی رکھنا چاہیے، نوافل بھی پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم نوافل نماز پڑھیں گے اس کا ثواب فرض نماز کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقات و خیرات کریں گے، اس کا ثواب جو ہے 10 سے لے کر کے 100 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تہجد پڑھنا چاہیے۔ اور خاص طور سے روزہ رکھتے وقت ہمیں ایک خیال رکھنا چاہیے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ روزہ رکھتے ہوئے وہ گالی گلوچ نہ کرے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، روزہ جو ہے روزہ دار کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ روزہ کی حالت میں وہ گالی نہ بکے، کسی کو ستائے نہ، کسی کو پریشان نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، آپ صرف یہ کہہ دیں میرا روزہ ہے، میں روزے دار ہوں، اتنا کہہ دے، بس ہو گیا۔